اس قدر عروج کو پہنچ جائے نا کہ بارشوں کا نظام آپ کی ایک کلک کے اوپر آ جائے. آج تو نہیں ہے نا, آج تو یہ بتا سکتے ہیں کس وقت کتنے % کتنی بارش برسنے کا امکان موجود ہے نا, اور وہ ظاہر ہے کہ یعنی تقریباً ایکوریٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی وہاں پر جا کر جو ہے وہ یہ بتا دیتی ہے نا. اور پھر ظاہر رحم میں بچے کی جنس کا بتا دیا جانا, اس کے متعلق مختلف چیزوں کا بتا دیا جانا, یعنی یہ علم آج جس حد تک ترقی پر پہنچا ہے, اور آپ دیکھیں جس طریقے سے جو ہے وہ انسانی جسمانی اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے, ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, جس طریقے سے یعنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے دور میں پھر ایک وائرس آتا ہے اور پوری انسانیت کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیتا ہے. تو اس میں یعنی بہت ساری چیزیں, اس کے اسباق, اس کو سمجھنے کی جو چیزیں ہیں علماء کرام نے بڑے بہترین طریقے سے مجھے اور آپ کو بتا دی ہیں. اس کا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بچاؤ بتا دیا ہے. اور سورۃ الکہف کا اگر یعنی مزاج دیکھیں اور اس کا مرکزی مضمون اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا, حسن عمل کی آزمائش ہے. اور یہ حسن عمل کی آزمائش دجال کے وقت اپنے پورے عروج کو پہنچائے گی. اب وہ ایک یعنی اس کے ہاتھوں کی ٹپ پر یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ جنت چل رہی ہے, جہنم چل رہی ہے, یعنی آگ چل رہی ہے, ٹھنڈا پانی چل رہا ہے, تو پھر وہ یعنی زمین کی وہ رزق کے خزانے اس کے ساتھ ہیں. یعنی بس یوں سمجھ لیں اس کا جو کنٹرول ہے, اس کا جو قابو ہے نا, پوری زمین کے خزانوں پر اس کا قابو ہوگا, ہے نا, پورے زمین کا رزق جو ہے وہ اس کے قابو میں ہوگا. تو یعنی یہ باطل نظام ترقی کرتے 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 دنیا کی ترقی کی اس جگہ پر پہنچ جائے گا یعنی جہاں اس سے اوپر اور ترقی ممکن نہیں ہوگی, یعنی اس کے اوپر تو بس رب ہے نا. اور پھر ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, یہ اللہ کی رضا ہے کہ اس فتنے کے ذریعے لوگوں کی شدید ترین آزمائش کی جائے گی, اہل ایمان کی شدید ترین آزمائش ہوگی. امام مہدی کے اگر احادیث کی تفصیلات پڑھیں تو پھر اہل ایمان ان کے ساتھ نکلیں گے, اور وہی بچے گا جو ان کے ساتھ نکل کر اس وقت بچ جائے گا نا اپنے بچاؤ کی, کیونکہ اپنی بقا کی کوشش جو ہے وہ پھر اسی کے ساتھ مربوط ہوگی کہ آپ حق کا ساتھ کتنا دیتے ہیں. تو اگر عام طور پر حق کا ساتھ دینے والے نہ بنے تو اس وقت خاص طور پر حق کا ساتھ نہیں دے پائیں گے, ہے نا. یعنی ہمارا ایمان, ہمارا حق تو ایسے ہی یعنی متزلزل ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی ڈرانے والی احادیث بھی ہیں, بہت زیادہ. یعنی جیسے آپ دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے فتنے سے اتنا ڈرا کرتے, صحابہ کرام دجال کے فتنے سے ڈرا کرتے. کئی صحابہ کی روایت کے باہر شور ہوا, انہوں نے سمجھا دجال نکل آیا ہے نا, یعنی وہ ایسے ڈرے, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کو جہاں پناہ مل جائے وہاں بیٹھا رہے. اس نے کہا نہیں, نکل کر مجھے دجال سے جنگ کرنی ہے, اس کو قتل کرنا. یعنی کوئی پھر لوگ نکلے کہ ہم دجال سے یعنی قتل کریں گے, لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیات دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال اس وقت نکلا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, میں تم سب کی طرف سے اس سے مقابلہ کروں گا, ہے نا. اور پھر اگر میرے بعد نکلا تو پھر تم میں سے ہر کوئی یعنی اس سے بچاؤ کی اپنے لیے کوشش کر لے. تو یہ سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال, اسم من الدجال ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں 4 خاص, اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک خاص قصے, اور اس میں بھی ایک بیسک بنیادی آپ دیکھیں اصحاب الکہف کی ایمان کی آزمائش ہے نا, شدید ترین آزمائش, یہاں تک کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, انہوں نے غار میں پناہ لے لی. یعنی پھر اس سے یہی کہا نا جب فتنوں کا دور ہو تو شہروں سے نکل جانا, جنگلات کی طرف چلے جانا, درختوں کی جڑ میں پناہ لے لینا. یعنی پھر یہی
کہ پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لی جائے، کیونکہ جب بچاؤ ممکن نہ ہو تو پھر اس سے کنارہ کشی بہتر ہو۔ یہی اصحاب الکہف کے قصے نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ جب یعنی بچاؤ ممکن نہ ہوا تو پھر بس وہاں سے ہجرت کر لینی، اور اس انداز میں ہجرت کرنی کہ بس اس سے مکمل طور پر کنارہ کشی کو اختیار کر لینا۔ اور آپ دیکھیں وہ غاروں میں چلے گئے، انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا، کسی چیز کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب دیکھیں کتنی ہزاروں چیزیں نا، ہم ایک لمحے صرف ظہر کی نماز ہی پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو نا تو چاروں طرف ہزاروں کام، ہزاروں چیزیں، ہزاروں وساوس، ہزاروں خیالات ہوتے ہیں جن کو لے کر ہم صرف ایک وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں۔ کیا ان کو ان خیالات نے، ان مشکلات نے، ان کاموں نے روکا نہ ہوگا؟ کیا ان کو اپنی زندگی عزیز نہ ہوگی؟ لیکن آپ دیکھیں عین جوانی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائی تھی عین جوانی کے عالم میں۔ یہ ایمان کا جو نزول ہے، یہ جو ایمان پر ایمان ہے نا، ہر چیز سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ پھر انسان اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا ایمان آیا کہ شہر چھوڑ دیے اور جا کے غار میں پناہ لے لی، کسی چیز کا کوئی خیال نہ کیا۔ یہ ہے دراصل ایمانی آزمائش، اور دراصل اس ایمانی آزمائش میں جو بچایا گیا ہے نا، یعنی جو بچایا گیا ہے اپنا ایمان بچایا گیا ہے، اور جو ایمان بچا لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو پھر اسے ابدی حیات عطا کر دیتا ہے، خالدین فیہا ابدا، پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیسا ان کو قرآن میں مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں وہ دو زمین والوں کا قصہ، دو زمینداروں کا قصہ ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں زمین اور افراد اور مال، اور آپ دیکھیں اس میں دو جو تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ ایک جو ہے یعنی وہ زمیندار بھی ہے، بڑے ہی تکبر میں اور تفاخر میں مبتلا ہے نا، ساتھ ساتھ ظاہر دنیا پرست ہے، اور بس وہ یہ سمجھتا تھا جو مجھے مل گیا بس مل گیا، وہ تو مجھے تو اگر ہوا بھی، اگر آخرت میں قائم ہوا بھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ زمین میں تو کچھ کم تھا، کچھ دنیا داری میں، کچھ مال اور اولاد کی کثرت میں، تو جیسے خود ہی کہا نا کہ تو مجھے اس سے کمتر دیکھتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے نا، دین داری میں وہ بازی لے گیا، اس کا جو رویہ تھا وہ عاجز تھا ہے نا۔ اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی تھا، کہتا جاتا تھا تم غلط کرتے ہو، تم غلط کرتے ہو، تم نے اپنے رب کے ساتھ کیسا یہ شرک ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتا، کیوں نہ اپنا مال، اپنی زمین، یہ جو ہے وہ یعنی لدا ہوا جب باغ دیکھا، کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے اوپر ایمان اور تعلق اتنا مضبوط ہو کہ انسان نعمتوں کی کثرت پر شکر گزاری ادا کرے، وہ دیکھ کر کے اے رب یہ میری محنت نہیں ہے نا، یہ میرا کوئی اس میں میرا کمال نہیں، یہ صرف اور صرف تیرا عطا کرتا ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نا۔ تو بڑا خوبصورت ان کا بھی جو ہے وہ انجام بتایا، وہ باغ جو ہے وہ اگر یعنی خاکستر ہو جائے اور جل کر راکھ ہو جائے نا تو پھر کیا ہوگا۔ اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہی بے ثبات ہے، عارضی ہے اور فانی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہی تھا، اور یعنی وہ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ کہا تھا، شیطان اس معاملے میں جو کردار ادا کرتا ہے نا تو اس کی طرف تو توجہ دلا ہی گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور وہ بھی بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ نے بڑی
فصاحت اور بلاغت کے ساتھ نا جو غیب کے پردے سے پردہ اٹھایا گیا ہے نا، اور ان باتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، امت مسلمہ کو جو تعلیم دی گئی ہے نا، کیونکہ ہمیشہ یعنی قسمت یہ کیوں ہو گیا، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، محرومیاں، یعنی نعمتوں کا نہ ملنا یا نعمتوں کا مل کر ان کا زائل ہو جانا نا، ہمیشہ انسانوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، ان کو ستاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا، اور آپ دیکھیں پھر وہی وہاں مال اور اولاد کی آزمائش تھی، یہاں پر علم کی آزمائش تھی، پھر وہی یعنی نبوت کی آزمائش، یعنی نبی کو آزمایا گیا، ایک ایسا سفر کرایا گیا جو مشاہدات حق ایک مختلف طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر منکشف کیے گئے، اور یہ بتا کر کہ اللہ کی یہ کائنات اور اس کا جو نظام ہے، اللہ کے یہ جو کون و مکان ہیں، یہ جو تکوینی امور ہیں، یہ کچھ اور ہی تقاضے رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں کچھ اور ہی طریقے کے اپنی مخلوق کو مقرر کیا ہوا ہے، جو اس تکوینی امور میں اللہ کے حکم پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے مختلف کام انجام دیتی ہے، جس کا مکلف انسان کو، یا یوں کہیں کہ جس کا مکلف نبی کو نہیں بنایا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اتنا لطف آتا ہے، اتنی لذت آتی ہے اس واقعے کو پڑھ کے، اور جتنی مرتبہ بھی پڑھے نا، یہ حق کے کچھ اور ہی راز ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کے اوپر کھولتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، پوری انسانیت کے ماں باپ کو ان کی صالحیت کا درس دیا گیا ہے کہ یہ صالحیت نسلوں کو بچانے کا کام انجام دیتی ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان راز، ان کے آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا، ان کو طے کرنا، اور جس بات کو انسان اس کے اوپر چل نہ سکے، ایسے خوبصورت طریقے سے موسیٰ علیہ السلام معذرت پیش کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس طرح کچھ رازوں سے پردہ اٹھنے کے بعد اس قصے کا جو نچوڑ ہے وہ قرآن کے قاری کو دے دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات، اس کا اختیار، وہ تعویلات کہ جن کے جو انسان سمجھنے پر قادر نہیں ہو سکتا، بس وہ صرف اور صرف نا رب کی قدرت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی آزمائش ہے، اور آپ دیکھیں ذوالقرنین کو ایک بہترین، عادل، ایک مثالی مسلمان حکمران کے طور پر جو ہے وہ اقتدار دیا گیا، ان کو اسباب و وسائل فراہم کیے گئے، ان کی ایک مشرق اور مغربی مہم کا سفر، پھر وہ پہاڑی علاقوں کی طرف، پہاڑی انتہاؤں کا سفر، کہ جس میں پھر یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یعنی سبق یہی تھا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى۔ ایمان، عمل اور حسن یہ لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ سورۃ الکہف نے آغاز میں ہی بتا دیا تھا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے حسن عمل کون کرتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ایمان والا ہو، کوئی زمین والا ہو نا، اللہ تعالیٰ یہ حسن عمل کی آزمائش نا یعنی کر رہتے ہیں۔ مکنّا لہو فی الارض کے بعد اس حکمران کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں وہ حکومت کی ہر آزمائش پر پورا اترتے، یہاں تک کہ سرخرو ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ قال ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے۔ سارے اسباب و وسائل، یعنی جس کو بادشاہت مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے نا، تو وہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ ایمان والا نوجوان ہو جس نے غار میں پناہ لی ہو، وہ ایمان والا زمیندار ہو جس کو اللہ نے باغ عطا کیا ہو،
وہ ایمان والا پیغمبر ہو جس کو اللہ نے نبوت عطا کر دی ہو، یا وہ ایمان والا ایک حکمران ہو جس کو اللہ نے مکننا لہو فی الارض اور وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ ان اسباب و وسائل کو جب اللہ عطا کر دینا تو پھر ان کی اتباع کرنا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میں یہ اتباع کرتا چلا جاؤں گا، یعنی میں چلتا چلا جاؤں گا ایک زمانے دراز تک، طویل عرصے تک میں چلتا چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ مجھے اپنا مقصد نہ مل جائے، ہے نا۔ آپ دیکھیں اصحاب الکہف کو کئی سو سالوں تک، یعنی 309 تو وہ عدد کے ساتھ آئے ہیں نا، اتنے طویل عرصے تک غار میں سونا پڑا۔ اب دیکھیں اس میں طوالت اور عرصہ دراز بھی، یعنی پھر حضرت ذوالنین نے تو اس طوالت کو قیامت تک کے لیے منسلک کر دیا، ہے نا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور جب میرے رب کا وعدہ حق کے ساتھ آ جائے گا نا، بس جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، جب یہ چورا چورا ہو جائے، تو آپ دیکھیں زمانہ، دنیا، عرصہ دراز، ایمان، زمین، علم، حکومت، نا، بس ان ساری کی ساری چیزوں کو نا اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ اس سورۃ الکہف کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر یہ آخری رکوع آتا ہے، اور انتہائی خوبصورت اور جامع ترین رکوع ہے جو اس پوری کی پوری سورہ کے، اور اگر آپ دیکھیں کیونکہ ہر سورہ قرآن کی سورہ ہے، ایک مکمل مضمون دیتی ہے، خوبصورت مضامین کا احاطہ کرتی ہے، اس مضمون کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اور اس کے بعد جیسے پوری کی پوری سورہ کو قرآن کے پیغام کو سمیٹ کر ان آیات کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت رکوع ہے جو روح پر اور جسم پر جیسے وہی جو بارش برستی ہے نا، اس بارش کی طرح برستا ہے، اور یعنی بے انتہا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ اس رکوع سے پہلے والی آیت تھی جو کہ اس رکوع میں شامل، اور اس رکوع کے ساتھ اگر اس کا یعنی رشتہ جوڑیں، اسی لیے جب تلاوت کی گئی تو اس آیت سے آغاز کیا گیا، وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الذین كانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ کافر، وہ انکار کرنے والے، وہ منکرین حق جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ دو باتیں اس میں یاد کر لیں۔ جہنم مجسم صورت میں سامنے آئے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ 70,000 باغیں ہوں گی، جس میں سے ہر ایک باغ کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ کن کے لیے آ رہی ہے؟ دو ہیں صفات، آنکھوں پر فی غطاء عن ذکری، اللہ کی یاد سے غفلت کا پردہ، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حق کو نہ سننا، یعنی اس کو اگر آپ عام لفظوں میں سمجھیں تو حق کو نہ سننا اور حق کو نہ دیکھنا، حق سے غفلت، یہ دو باتیں۔ حق کا انکار کرنے والے، یعنی جو حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہے ان کا رویہ، ان کا کردار، کہ وہ نہ تو حق کو سننے کے لیے تیار ہوتے، نہ وہ حق کو دیکھنے کے لیے تیار ہوتے، اور اسی لیے وہ منکرین حق یعنی کہ کافرین کہلاتے۔ ایک اصطلاحی کافر ہے، ایک معنوی کافر ہے نا، تو دونوں ہی اس سے مراد ہیں۔ جنہوں نے بھی کفر کیا، حق کا انکار کیا، حق کو نہ مانے، ان کے لیے جو ہے وہ پھر جہنم کو
ان کی آنکھوں کے سامنے اس دن لا کر حاضر کر دیا جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری یعنی سورۃ الکہف اور اس کا جو یعنی آخر ہے نا، وہ قیامت کی منظر کشی کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو یہ اتنی ساری احادیث سنائی جو قرب قیامت، اس کے فتنے، اور اس کے فتنوں میں یہ عظیم ترین فتنہ دجال، اور جس سے پھر یہ سورۃ الکہف اس فتنے سے بچانے میں کردار ادا کرتی۔ تو آپ یہ دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ فتنہ جتنا بڑا اور جتنا عظیم ہے، اور تمام آسمانی کتابوں اور آسمانی مذاہب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اہل کتاب بھی جیسے کہا اینٹائی کرائسٹ ہے، ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، وہ بھی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یعنی مسیح آئے گا، اور یعنی پھر وہی کہ یعنی اس کا فتنہ ہوگا، وہ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے گا، اپنے گھیرے میں لے گا۔ اس سے بچنا، اب عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچاؤ میں ایک بہت ہی مضبوط اور اہم کردار ہے۔ لیکن دراصل یہ سب کچھ قیامت سے پہلے ہونا ہے، اور یہاں پر پھر اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کا قائم ہونا شدنی ہے، ضروری ہے، ہو کر رہنے والی الحاقہ، ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اور وہ حق کے ساتھ ہو کر رہنے والی، اور وہ یقیناً حق کے ساتھ ہو کر رہنے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ حق کے ساتھ قائم ہونے والی کیا چیز ہے۔ قرآن نے قیامت کی منظر کشی بے سبب نہیں کی ہے نا، یعنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھے اور کان سننے کو تیار ہونا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت سب سے بڑا، یعنی اس فتنہ دجال سے بھی جو بڑی چیز ہے نا، وہ دراصل قیامت ہے۔ اور اصل چیز اس قیامت میں کامیابی کا حصول ہے، آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انسانوں سے امیدیں لگاتا ہے نا، یہاں پر اس چیز پر ضرب لگائی گئی ہے۔ کیا کافروں نے یہ سوچ لیا کہ وہ میرے ہی بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا کارساز بنا لیں گے۔ اب آپ دیکھیں انسان کے کام آتا ہے، انسان کا انسان